کی توجہ کو تو جو حقائق سامنے آتے ہیں، وقت کم ہو رہا ہے تو میں جلدی ذرا کروں گا۔ ان میں سے نمبر 1 ایران ہے۔ اگر ہم چلتے ہیں عرب سے مشرق کی طرف تو ایران ایک اعتبار سے یہ بازی لے گیا ہے پورے عالم اسلام پر۔ ان کے مذہبی عقائد، ان کی فقہ سے ہمیں جو اختلاف ہے وہ ہے اپنی جگہ پر ہے۔ آپ کو معلوم ہے میرے بارے میں کسی کو اشتباہ نہیں ہو سکتا اس اعتبار سے۔ میری جس درجے دشمنی رکھی گئی ہے، جس طرح میرے سر کا جو ہے مطالبہ ہوتا تھا، 2 ہی آدمی تھے پاکستان میں کہ جن کے سر مانگے گئے، ایک کراچی کے وہ شاہ ولی الدین صاحب اور ایک نے، تو اس حوالے سے وہ اپنی جگہ پر اختلاف ہے، لیکن اس حقیقت کا اعتراف کیے بغیر نہیں رہا جا سکتا۔ پورے عالم اسلام میں یہ واحد مسلمان ملک ہے جس نے بہرحال اپنی شریعت، اپنے عقائد کے مطابق ایک مذہبی انقلاب برپا کیا، اور پورے عالم اسلام میں مذہبی سطح پر حکومت کی سطح پر فنڈامنٹلسٹ صرف ایک ملک ہے، یا دوسرا جو ہے تھوڑا سا وہ ہے سوڈان، لیکن اس کی اہمیت اس لیے نہیں کہ وہ کسی عوامی انقلاب سے نہیں بنا، بلکہ وہ تو ایک فوجی انقلاب سے شکل بنی ہے جو بھی بنی ہے۔ اللہ کرے اس پہ استقامت ہو، اس سے یقینی کوئی نتیجہ برآمد ہو جائے۔ خبریں بھی اچھی آ رہی ہیں، لیکن میں تو دنیا کا جو پرسپیکٹو ہے اس کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ اس پہلو سے ایران ان کا ٹارگٹ ہے، ٹارگٹ نمبر 1 ایک خاص اعتبار سے۔ ٹارگٹ نمبر 1 ایک دوسرے اعتبار سے ہم ہے، وہ میں بعد میں عرض کروں۔ چونکہ حکومت کی سطح پر فنڈامنٹلزم ہے اور وہ آیا ہے ایک عوامی انقلاب کے نتیجے پہ، پھر ان کے پاس تیل کی دولت ہے، اس کے خلاف اکنامک سینکشنز بھی ہو جائے تو اگر لیبیا کھڑا ہو سکتا ہے تو بہرحال وہ بھی کھڑا ہو سکتا ہے، اور نقشہ وہ دنیا کو دکھا چکا ہے کہ لڑا دے ممولے کو شہباز، یہ نقشہ بھی اس نے دکھا دیا۔ یہ ہے ایران کا۔ نمبر 2 پاکستان 400 برس کی تجدیدی مساعی کا امین ہے، امانت دار۔ پورے ہندوستان میں مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ، سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ اور ان کا جہاد، پھر اس 20ویں صدی عیسوی میں یا 14ویں صدی ہجری میں علامہ اقبال جیسا مفکر، مولانا مودودی جیسا مصنف، مولانا الیاس جیسا مبلغ، شیخ الہند جیسا مجاہد حریت، پورے عالم اسلام میں ان کا پیرلل کوئی موجود۔ یہ 400 سال کی تاریخ، اس کی امانت، اور اس کے نتیجے میں یہاں کی مڈل کلاس میں فنڈامنٹلزم کا ایک نیوکلیس ہے، اگرچہ حکومت کی سطح پر کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی آج، بلکہ اب تو پسپائی ہو رہی ہے، اب پیچھے ہٹ رہے۔ وہ ہمارے ان سیاسی جو بھی زعماء ہیں، جو جماعتیں ہیں، ان کی غلطی اور الیکشن ہی کو واحد میدان بنا کر اس کے اندر اپنا سارا وقت، توانائی اور قوتیں ضائع کر دیں، یہ ہے در حقیقت جس کا کہ یہ صدا مل رہی ہے کہ اس اعتبار سے تو پسپائی کی طرف ہے معاملہ، کسی پیش رفت کی طرف نہیں ہے۔ لیکن باہر والے تو دیکھتے ہیں نا کہ اندر کیا کچھ مواد موجود ہے۔ اگر مڈل کلاس تو فنڈامنٹلزم کا بارود موجود ہے تو کسی بھی وقت اس کے اندر جو ہے ان کو دھماکہ ہو سکتا۔ دوسری بات جو ان کے لیے ایک اعتبار سے ٹارگٹ نمبر 1 ہمیں بنا رہی ہے، وہ ہمارا ایٹمک نو ہاؤ ہے۔ پورے عالم اسلام میں اور کسی کے پاس نہیں۔ اسلامی بم اگر بنے گا تو یہی بنے گا۔ یہ ہے مختلف اسباب جس کے بنا پر ایران اور پاکستان کو آپ بریکٹ کر لیجئے، یہ اس نیو ورلڈ آرڈر یا آج کی میری گفتگو کے حوالے سے یہودی اور عیسائی گٹھ جوڑ کا جو ٹارگٹ نمبر 1 ہے، ایک اعتبار سے ایران ہے، ایک اعتبار سے پاکستان۔ مسلمانوں گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، ڈھیلے نہ پڑو، ہمتیں تمہاری پست نہ ہونے پائیں۔ ہمارا وعدہ ہے کہ تم ہی سر بلند رہو گے اگر مومن ہوئے۔ اللہ کا وعدہ تو سچا ہے، اللہ جھوٹا نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ ظالم نہیں ہے۔ اب اس آیت کو سامنے رکھیے، 2 ہی نتیجے نکل سکتے ہیں، یا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ کلام جھوٹا ہے، غلط ہے، یا پھر ہم مومن نہیں ہیں۔ مومن ہو، افراد کی بات نہیں کر رہا، خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں، وہ کرتے ہیں اشک سحرگاہی سے جو ظالم وضو، ان کی بات نہیں ہے۔ وہ جو اثر ہے حکم الاکثر حکم الکل، اگر اکثریت مسلمانوں کی مومن ہوتی تو کیسے ممکن تھا کہ ہم ذلیل ہوتے؟ ہم ذلیل ہیں تو لازم ہے کہ ہم مومن نہیں۔ اس پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ مومن نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ یہ ایک علمی مسئلہ ہے، میں حل کر دوں پھر میں اصل موضوع کی طرف آؤں گا۔ اشکال ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے، جب ہم مومن نہیں ہیں تو کیا ہے؟ کیا کافر ہے؟ ظاہر ہے کہ کافر تو نہیں ہے، تو پھر کیا منافق ہے؟ اس سوال کا جواب جو ہے اتنا قطعیت کے ساتھ نہیں دیا جا سکتا جتنا کہ میں نے کیا کافر ہے کا جواب دے دیا کہ کافر تو نہیں ہے، کیا منافق ہے۔ یہاں تھوڑی سی وضاحت کرنی پڑے گی کہ نفاق کی 2 قسمیں، ایک ہے نفاق فی العقیدہ، انسان شعوری طور پر منافق ہو، جان بوجھ کر منافق ہو، دھوکہ دے رہا ہو جبکہ خود جانتا ہو کہ میں مسلمان نہیں ہوں، ایسے منافق تو بہرحال ہم نہیں، اس امت کی عظیم اکثریت ان پر مشتمل نہیں۔ ہاں ایک دوسرا نفاق ہے جو احادیث کی روشنی میں جس کا کہ علماء کرام نے نام رکھا ہے نفاق عملی، نفاق عملی میں ہم یقیناً مبتلا ہے۔
جس کے لیے 2 حدیثیں بارہا میں نے سنائی. آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں. اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان. جب بات کرے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، جب امین بنایا جائے خیانت کرے. دوسری حدیث میں چوتھی چیز واذا خاصم فجر، جب کہیں جھگڑا ہو جائے، اختلاف ہو جائے تو آپے سے باہر ہو جائے، گالن گلوچ پر، سب و شتم پر، دنگا فساد پر آمادہ ہو جائے. یہ چاروں اوصاف ہمارے اندر موجود ہیں. بحیثیت قوم، بحیثیت مجموعی یہ چیزیں موجود ہیں. لیکن یہ کہ اصل شے یہ ہے کہ جس کو کہ ہم کہتے ہیں منافق عقیدہ، وہ ہم نہیں ہیں. تو پھر کیا ہے؟ یہ ہے وہ مسئلہ جس کو کہ الحمدللہ حل کیا امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ. ایک بڑا پیچیدہ مسئلہ تھا جس کے لیے کہ میں نے آیت مبارکہ تلاوت کی، سورہ حجرات کی آیت نمبر 14. قالت الاعراب آمنا، یہ بدو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے. قل لم تؤمنوا، اے نبی کہہ دیجئے تم ایمان نہیں لائے ہو. ولکن قولوا اسلم، بلکہ یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے، ہم نے اسلام قبول کر لیا، ہم نے اطاعت قبول کر لی. ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے کہ ایک ایسی کیفیت بھی ہوتی ہے کہ انسان ظاہر کے اعتبار سے مسلمان ہے، باطن میں نہ ایمان ہے نہ نفاق ہے. نفاق کیوں نہیں ہے؟ اس آیت کا جتنا حصہ میں نے پڑھا ہے اس سے یہی متبادر ہوتا ہے کہ پھر وہ منافق ہوگا جب مومن ہے نہیں، ایمان دل میں داخل نہیں ہوا تو منافق ہوگا. لیکن اگلا حصہ یہ ہے کہ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے تو وہ تمہارے اعمال میں سے کچھ کمی نہیں کرے گا، اس کے اجر و ثواب سے تمہیں محروم نہیں رکھے گا. ان اللہ غفور الرحیم، اللہ غفور الرحیم ہے. اب اگر ایک ایسا شخص جس کے بارے میں لم تؤمنوا بھی کہا، تم ایمان نہیں لائے، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم بھی کہا، ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے، لیکن اس کے بعد یہ فرمایا جائے کہ اگر تم اطاعت کرتے رہو گے تو تمہاری اطاعت قبول ہو جائے گی، عمل جو ہے اس کے اجر و ثواب سے محروم نہیں رہو گے، اس سے ثابت ہو گیا وہ منافق تو نہیں ہے. منافق کا تو کوئی عمل بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں. تو معلوم ہوا کہ یہ ہے بین کی ایک کیفیت. ہمارے بہت سے حضرات کو اس آیت کا مفہوم یہی سمجھ میں آیا کہ یہ منافق ہے. امام ابن تیمیہ نے اس کو واضح کیا ہے، کتاب الایمان ان کی بڑی مشہور کتاب ہے. انہوں نے اس آیت کے حوالے سے کہا ہے کہ ایک ایسی کیفیت بھی ہو سکتی ہے کہ ایک شخص قانوناً ظاہراً مسلم ہے، اس کے دل میں نہ ایمان ہے نہ نفاق ہے، بلکہ خلا کسی کیفیت ہے، دل میں کچھ بھی نہیں، دل خالی. اس کو میں سمجھایا کرتا ہوں کہ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ +1 +2 +3 ایک طرف یہ ویلیوز بڑھتی چلی جاتی ہے، دوسرے سائڈ پر -1 -2 -3 -انفینٹی یہ بڑھ جائیں گی. دونوں کے درمیان ایک زیرو لیول آتا ہے. ایک زیرو لیول بھی ہے کہ اندر کچھ نہیں، نہ ایمان مثبت طور پر نہ نفاق منفی طور پر، لیکن عمل میں انسان مسلمان ہے. یہ ایک بہت بڑا اللہ کا فضل و کرم ہے، اس کی رعایت ہے. اس حالت میں بھی جو انسان اطاعت کرے گا اس کی اطاعت قبول ہے. حالانکہ اصول تو یہ ہو سکتا تھا اگر ہمارے ہاتھ میں ہوتا فیصلہ، تو ہم تو بڑے سخت لوگ ہیں، فتویٰ دینے میں تو کوئی سختی کرنے میں کمی کرتے نہیں، لہذا ہم تو کہتے ہیں کہ ایمان نہیں ہے تو کوئی عمل قبول نہیں. اللہ نے اسی لیے اپنے 2 اسماء و صفات کا حوالہ دیا، ان اللہ غفور الرحیم، اللہ غفور الرحیم ہے. لہذا اس کی شان غفاری اور شان رحیمی کا صدقہ سمجھو کہ اس حال میں بھی اگر تم اطاعت کرو گے تو اطاعت قبول ہو. البتہ اب اس کے بعد جو ہے مضمون وہ تیسری آیت جو میں نے تلاوت کی تھی اس کے حوالے سے واضح ہوگا. اگر تم مسلم ہو تو اطاعت تمہیں پوری کرنی ہوگی. جزوی اطاعت نہیں ہے، جزوی فرما برداری نہیں ہے، بلکہ ڈھٹائی ہے، گستاخی ہے، استہزاء ہے اللہ کا اور اس کی شریعت کا. اطاعت تو وہی ہوگی جو کلی ہو، پوری اطاعت. کبھی خطا ہو جائے یہ بات دوسری ہے، آدمی فوراً رجوع کرتا ہے، توبہ کرتا ہے. جیسے کہیں کیلے کے چھلکے پر پاؤں آ گیا، پھسل گئے، آپ گر گئے، لیکن یہ کہ اس کے فوراً بعد آپ اس پہ پڑے نہیں رہتے وہاں. اسی کا نام توبہ ہے، اسی کا سورہ نساء میں ذکر آیا ہے، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب. جذبات کی رو میں بہ کر کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً توبہ کر لے، تو ایسے شخص کی توبہ کو قبول کرنا اللہ نے اپنے اوپر واجب کر لیا. لیکن مستقل ڈیرا ڈال لینا کسی معصیت پر، کسی گناہ پر، اپنی معاش میں، اپنی معاشرت میں مستقلاً اللہ کے کسی ایک حکم کی خلاف ورزی، یہ بھی در حقیقت گویا کہ آپ نے دین کو پھاڑ دیا، ٹکڑے کر دیا. فرقوا دینہم، انہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا کہ ایک حصہ قبول سر آنکھوں پر، دوسرا حصہ پاؤں تلے. یہ ہے جس کے لیے میں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85 کا نصف تلاوت کیا ہے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم ہماری کتاب اور شریعت کے ایک حصے کو مانتے اور ایک کو نہیں مانتے؟ دونوں ہماری ہی کتاب کے حصے ہیں، دونوں حکم ہماری کتاب میں ہے.
ایک سر آنکھوں پر اور ایک پاؤں تلے روکتے رہے ہو. فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا. تو جو کوئی بھی تم میں سے یہ طرز عمل اختیار کرے گا کہ دین کا کوئی حکم قبول اور کوئی حکم رد کر دیا جائے، اس کی کوئی سزا اس کے سوا نہیں ہے الا خزی فی الحیات الدنیا، کہ دنیا کی زندگی میں انہیں ذلیل و خوار کر دیا جائے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونک دیا جائے. یہاں وہ لفظ آ گیا خزی، ذلت رسوائی ہے. آج کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی پسند. گستاخی فرشتہ ہماری جناب اس لیے ذلیل ہے کہ جو دیندار ہے وہ بھی پورے کے پورے دین کے اوپر عمل کرنے کو تیار نہیں. کچھ نے عبادات کا دامن تھام لیا ہے، معاملات میں کوڑے، معاش میں حرام چل رہی ہے، اپنی معیشت میں، اپنی معاشرت کے اندر شریعت کے سری احکام جو ہے ان کو توڑا جا رہا ہے. کوئی کسی کے پاس کوئی عذر ہے، کسی کے پاس کوئی عذر ہے. لیکن یہ جو ہم نے دین کے حصے بکھرے کر لیے یہ ہے الا خزی فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں ذلت اور رسوائی اور خاری، یہ نتیجہ ہے اس کا. اور قیامت کے دن جو کچھ ہونا ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اس آیت سے تو ثابت ہو رہا ہے کہ جو بدترین کافر ہیں ان سے بھی زیادہ شدید عذاب ان لوگوں کو، اشد العذاب، جنہیں عربی کی شد بدھ بھی ہے وہ بھی جانتے ہیں. یہ افعل التفضیل کا صیغہ ہے، یہ کمپیریٹیو ڈگری نہیں، یہ سپرلیٹیو ڈگری ہے. ایڈجیکٹیوز کی وہ جو 3 فارمز ہوتی ہیں وہ تو سپرلیٹیو. اشد العذاب، عذاب کی شدید ترین صورت جو ہے اس کے اندر جھونکے جائیں گے وہ لوگ جو دین کو اس طریقے سے تقسیم کر لیں کہ ایک حصہ قبول ایک حصہ رد. اب آپ پوری امت کو دیکھ لیجیے ہمارا حال کیا ہے. زیادہ سے زیادہ دین نماز روزے کا ہے. 45 ہے کہ 44 ہے کہ 46 ملک ہے مسلمان، کسی ایک ملک کے اندر بھی وہ دین اپنی کلیت کے ساتھ اپنی کامل صورت کے اندر کہیں نافذ ہے، قائم ہے. یہ ہے دوسرا جواب. اب ان دونوں جوابوں کو پھر جمع کر لیجئے تو ہمارے سامنے مسئلے کا حل ایک ہی رہ جاتا ہے، ایمان. لاؤ کہیں سے وہ ایمان، وہی آب نشاط انگیز. علامہ اقبال نے اس کو کہا تھا اصل نامحکمی دل کی یہ ہے، اصل میں وہی تیری نہ بیماری، وہی نامحکمی دل کی، علاج اس کا وہی آب نشاط انگیز ہے ساقی. یہ نامحکمی دل کی، اور جس کو کہا ہے کہ یقین پیدا کرے نادان یقین سے ہاتھ آتی ہے، وہ درویشی کے جس کے سامنے جھکتی ہے فخوری. پہلے جواب کا تو لازمی نتیجہ یہی ہے کہ اگر ہماری ذلت ہے اس وجہ سے کہ ایمان نہیں ہے تو ایمان پیدا کر لیجئے، ذلت خود بخود عزت سے تبدیل ہو جائے. اور دوسرے جواب کا بھی اصل میں منطقی طور پر تجزیہ کر لیجئے، کل دین پر عمل اس حقیقی ایمان، یقین والے ایمان کے بغیر ممکن ہی نہیں. جزوی دین پر عمل تو ہم روایتی طور پر بھی کرتے ہیں، کچھ خاندانی روایات ہے، کچھ معاشرتی روایات ہے، کچھ قومی روایات ہے، کچھ ہمارا کلچر ہے، کچھ ہماری تہذیب ہے، کچھ بچپن سے کچھ چیزوں کی عادت پڑ گئی ہے. یہ جزوی جو ہے عمل وہ در حقیقت دین پر عمل نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارا کلچر ہے، ہماری ایک تہذیب ہے، ہمارا ایک تمدن ہے، ہماری کوئی روایات ہیں. کل دین پر عمل کرنے کے لیے وہ یقین والا ایمان درکار ہے، وہ ہوگا تو پھر کل کے کل دین پر عمل ہوگا. اور جب تک وہ نہیں ہوگا یہ ذلت اور رسوائی سے نجات پانا ممکن نہیں. لہذا اب تک جو میں نے گفتگو کی ہے وہ ذرا پھیلی ہے، لیکن پھر ایک نقطے کے اوپر سمٹ آئی ہے کہ اصل شے جو درکار ہے وہ ایمان ہے، وہی آب نشاط انگیز، وہی یقین والا ایمان، وہی قلبی ایک یقین و ایذان کی کیفیت، جس کو کہ انگریزی کے الفاظ میں اگر میں ادا کروں بہت سے حضرات زیادہ سمجھ سکیں گے کہ ایک ہے ریشیل کریڈ، ایک ہے پرسنل کنوکشن. زمین و آسمان کا فرق ہے. ذیش کتاب صبوری ہزار فرسنگست. ریشیل کریڈ تو اس لیے ہے کہ کسی خاص طبقے میں آپ پیدا ہوئے، ایک نسل سے ہے، جو اس نسل کے لوگ مان رہے آپ بھی مان رہے. اور پرسنل کنوکشن ہوتا ہے جبکہ آپ کنوکسڈ ہو کہ یہ حق ہے. وہ پرسنل کنوکشن والا جس کو یقین کہا گیا، کلا لو تعلمون علم الیقین، وہ علم یقین تو یہاں حاصل ہونا چاہیے، عین الیقین تو آخرت میں حاصل ہوگا. آنکھوں سے پھر تمام حقائق جب دیکھ لیں گے تب تو عین الیقین ہو جائے گا. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لترونها ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. جب تک وہ علم الیقین حاصل نہ ہو دنیا میں تو ہماری حالت درست نہیں ہو سکتی. اب ہے اصل سوال وہ کہاں سے ملے. اس کو میں آج چاہتا ہوں، اگرچہ متفرق طور پر یہ مضامین پہلے بھی کبھی نہ کبھی بیان ہوئے ہیں، لیکن آج ذرا میں ایک چیز کو بالکل واضح کر کے، تجزیہ کر کے، اس کی تحلیل کر کے، انالیسس کر کے چاہتا ہوں کہ اچھی طرح آپ پر واضح ہو جائے ایمان، یقین والا ایمان پیدا کرنے کے ذرائع کون سے. جہاں تک میں آج کی تاریخ تک سمجھ پایا ہوں، اللہ تعالیٰ اور علم میں اضافہ فرمائے، وقل رب زدنی علما. لیکن اس وقت میں کہہ رہا ہوں جو کچھ آج تک سمجھ میں آیا وہ یہ ہے کہ 3 ذرائع ہیں یقین والا ایمان حاصل کرنے.
پہلا اور سب سے آسان اور سب سے سادہ وہ ہے ایسے اصحاب کی صحبت جو خود صاحب یقین. اس کو قرآن مجید میں کہا گیا ہے اس لیے کہ یہ جو میں نے ابھی آیت نمبر 14 آپ کو سنائی تھی سورہ حجرات کی، اس سے اگلی آیت نمبر 15 میں اولئک هم الصادقون قرار دیا گیا ہے جو سچے مومن ہیں. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون. اور سورہ توبہ میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، اہل ایمان ایسے سچوں کی صحبت اختیار، ان کے قریب رہو، ان کے پاس رہو، ان کی صحبت سے فائدہ اٹھاؤ. یہ بالکل سادہ اور آسان ترین طریقہ ہے. اور اس کا کیا انالیسس کیجئے، اس کا کیا ہے موڈس آپرینڈائی کیا ہے، کیسے ہوتا ہے. سیدھا سا فینومینن ہے، فزیکل فینومینن ہے. آگ کی بھٹی کے آگے بیٹھیے، حرارت آپ تک پہنچ جائے گی. برف کی سیل کے قریب ہوں گے، ٹھنڈ آپ تک آ جائے گی. اسی طرح کوئی شخص جس کے اندر، جس کا قلب جو ہے ایمان کی دہکتی ہوئی بھٹی ہو، کیسے ممکن ہے کہ آپ اس کے قریب ہو اور آپ میں ایمان سرایت نہ کرے؟ جسٹ امپاسبل. وہ تو ہوگا. اس کے چینلز ہم نہیں دیکھ سکتے، انویزیبل چینلز ہیں. دل را بدل رہے، دل کا دل سے ایک راستہ ہے. آج کل ہم دنیا میں جانتے ای ایس پی، ایکسٹرا سینسری پرسیپشن، تو کوئی ایکسٹرا سینسری کمیونیکیشن بھی ہے. دل سے دل کو بات پہنچتی ہے، کوئی زبان نہ ہو، کوئی الفاظ نہ ادا کیے جا رہے ہیں، کچھ نہ ہو. اور یہ تو دل را بدل رہیس، یہ تو خیر فارسی کا مقولہ ہے. حدیث نبوی کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. حضور نے فرمایا اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جاتا ہے. اذا رؤوا ذکر اللہ، جب ان کو دیکھا جائے اللہ یاد. میں نے اس مرتبہ پہلی مرتبہ ریاض میں اپنی گفتگو میں یہ بات عرض کی کہ میں حیران تھا. قرآن مجید میں مجھے یہ تو نظر آیا کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی نشانی ہے. آسمان، زمین، سورج، چاند، ہواؤں کا چلنا. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآيات لقوم يعقلون. لیکن کسی انسان کے آیت اللہ ہونے کا تصور قرآن مجید سے مجھے نہیں ملا تھا. میں حیران ہوتا تھا ایرانیوں پر یہ آیت اللہ کیسے کہتے ہیں. لیکن پھر میرا ذہن منتقل ہوا، وہ جنہیں آیت اللہ کہتے ہیں وہ آیت اللہ ہے یا نہیں اس سے علیحدہ بحث ہے، وہ معاملہ علیحدہ ہے. لیکن آیت اللہ ہو سکتا ہے. جب حدیث کہہ رہی ہے نشانی کا کام یہی تو ہے کہ اس کو دیکھ کر کوئی اور یاد آ جائے. یہی تو نشانی کا فنکشن ہے. اذا رؤوا ذکر اللہ، جب ان کو دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جائے. تو یہ لوگ، اور یہ ذہن میں رکھیے وعدہ ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی خبر ہے. لا تزال فی امتی طائفۃ قائمین علی الحق، دنیا ایسے لوگوں سے خالی کبھی نہیں ہو. تو آسان ترین راستہ تو یہ ہے ان کی صحبت، ان کا قرب. اور اس کو اس اعتبار سے بھی نوٹ کر لیجئے، صحابہ کرام کے ایمان کو جو تمام اہل ایمان کے ایمان سے افضل سمجھا جاتا ہے، تو اگرچہ دو اگلے تیرس جو میں بیان کروں گا وہ بھی ان کو حاصل تھے، اس سے بھی انہوں نے ایمان حاصل کیا ہے، قسم کیا ہے. لیکن یہ کہ ان کی خصوصی فضیلت اسی بنیاد پر ہے کہ وہ جو سب سے زیادہ دہکتی ہوئی بھٹی تھی ایمان کی، ایمان مجسم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی صحبت انہیں حاصل. لہذا ان کے اس قرب سے اور ان کے ان صحبت سے جو ایمان انہیں حاصل ہوا ہے وہ کسی بھی غیر صحابی کو، صحابہ کے بعد کے دور کے کسی بڑے سے بڑے ولی کو بھی وہ ایمان حاصل نہیں ہو سکتا. اور یہ اہل سنت کا مجمع علیہ عقیدہ ہے کہ ادنا سے ادنا صحابی کا ایمان بعد میں بڑے سے بڑے ولی، اللہ کے بڑے سے بڑے یعنی قریبی قرب رکھنے والے بندے کے ایمان سے بھی افضل. ایک ذریعہ تو یہ ہے، لیکن انالیسس کیجئے تو یہاں ایک سوال باقی رہ جاتا ہے. ایسے صاحب یقین جو صرف صاحب یقین نہیں، صاحب مجاہدہ اور صاحب جہاد بھی ہو، اس لیے کہ ڈیفینیشن وہی رکھی ہے سامنے. صرف وہ نہیں کہ جو صرف مراقبے ہی کرتے رہ جائیں ساری عمر، بلکہ وہ وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، وہ ایمان ہے حقیقی ایمان. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ھم الصادقون. ایسے صادق مل جائیں، ان کی صحبت اختیار کر لی جائے، ایمان حاصل ہو جائے گا. بڑا ہی آسان نسخہ ہے. لیکن خود وہ کہیں سے آئیں گے؟ نبوت کا دروازہ تو بند ہو چکا، اب ان کو بھی تو پیدا کرنا ہوگا کہیں اسی دنیا میں. لہذا یہ بات تو ظاہر ہو گئی کہ اگر وہ مل جائے تو بڑی آسانی حاصل ہو جائے گی. ان سے ایمان حاصل کیا جا سکتا ہے، ان کے قرب سے، ان کی صحبت سے. وہ خود کہاں سے آئیں گے؟ اس سوال کو باقی رکھیے ذہن میں، وہ آگے حل ہوگا. دوسرا ذریعہ ایمان کا وہ ہے عمل. اس کو میں نے کئی مرتبہ واضح کیا ہے. یہ دو طرفہ پروسیس ہے، دو طرفہ عمل ہے. ایمان سے عمل پیدا ہوتا ہے
عمل سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ایمان کا اضافہ پھر عمل کے اندر اضافے کا ذریعہ بنتا ہے، اور عمل کا یہ مزید اضافہ پھر ایمان میں اضافہ کرتا ہے۔ اس کو پیچ کی مثال سمجھیے کہ پیچ ہر چکر کے ساتھ آگے بڑھے گا، یا اگر واپس کھینچ لیں تو ہر چکر کے ساتھ ادھر آ جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک لفظ آپ استعمال کرتے ہیں انگریزی میں وشس سرکل۔ وشس سرکل جو ہے وہ سمی دائرہ ہے، آپ نے ایک کام برا کیا، اس کے نتیجے میں ایک برائی پیدا ہوئی، اس نے اور برائی کو جنم دیا، پھر اس سے اور برائی بڑھ گئی، اس سے پھر اور برائی جو ہے پیدا ہوئی، یہ تو وشس سرکل چل رہا ہے۔ اور اس کا کانورس، اس کا برعکس بھی ہو سکتا ہے، ایک بہت ہی صحت بخش، بہت ہی صحیح، بہت ہی عمدہ مفید چکر۔ وہ کیا ہے؟ ایمان کی اگر تھوڑی سی پونجی ہے، اس کو لے کر عمل شروع کر دیجئے، عمل بڑھے گا۔ اسی کو کہا گیا زادتہم ایمان ما زادہم الا ایمانا و تسلیما۔ ایمان بڑھتا ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کیجئے، اللہ کی راہ میں انفاق کیجئے، نیک عمل کیجئے، ایمان بڑھے گا۔ جب ایمان بڑھے گا، اب آپ کے انفاق اور جہاد میں اور اضافہ ہو جائے گا، اب اس سے آپ کا ایمان اور بڑھے گا۔ یہ ہے وہ سرکل جس سے کہ آپ دائرے کے اندر جیسے کہ وہ گول سیڑھیاں ہوتی ہیں، آپ اوپر چڑھتے چلے جائیں گے۔ یہ ہے ایمان بذریعہ عمل۔ اور میں آج جو منتخب نصاب میں ہمارا سورہ حجرات کا سبق ہے، آخری آیات کا، اس کے حوالے سے اس نکتے کو واضح کرنا چاہتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ حجرات کی جو لاسٹ بٹ ون آیا ہے، پہلی آخری سے پہلی، اس میں اس حقیقت کو کھولا گیا، اگر تم اسلام لے آئے ہو، چاہے ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، لیکن اگر تم اطاعت کرو گے تو ایمان حاصل ہو جائے گا۔ اسی لیے فرمایا گیا ہے یمنون علیک ان اسلموا، اے نبی یہ آپ پر احسان دھر رہے ہیں کہ ہم اسلام لے آئے۔ قل لا تمنوا علی اسلامکم، کہہ دیجئے ان سے کہ تم مجھ پر اپنے اسلام کا کوئی احسان نہ دھرو، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین، اللہ تم پر احسان دھر رہا ہے، احسان جتا رہا ہے کہ تمہیں اس نے ایمان کے راستے پر ڈال دیا ہے۔ اب اگر عمل کرو گے، اطاعت کرو گے تو ایمان پیدا ہو جائے گا۔ یہ ہے وہ در حقیقت ایمان بذریعہ عمل۔ اور یہ میں اب توجہ دلا دینا چاہتا ہوں، ہمارے دور کی ایک بہت بڑی دینی تحریک یا مذہبی تحریک ہے، یہ وہ اسی طریقے کو اختیار کیے ہوئے ہے، وہ ہے تبلیغی جماعت کی تحریک۔ یہی وجہ ہے ان کے ہاں اصطلاح ہے ایمان کی محنت، وہ عمل کے ذریعے سے اپیل کرتے ہیں۔ نکلو اپنے گھر سے، ماحول سے، دفتر سے، کاروبار سے، بازار سے، منڈی سے، ہر چیز سے نکلو اور نکل کر آ جاؤ۔ 40 دن مسجد میں رہو گے نا، ممکن ہے کہ کوئی نماز چھوٹ جائے، تمہاری جماعت جو ہے وہ فوت ہو جائے، رہو گے مسجد، وہاں کیا غلط حرکت کرو گے؟ ٹیلی ویژن نہیں، کوئی اور غلط جو ہے کوئی داعیات وہاں موجود نہیں۔ یہ جو 40 دن کی مشق وہ کرا دیتے ہیں، واقعہ یہ ہے کہ اس سے یقیناً اس سے ایمان پیدا ہوتا ہے۔ میں اس کا قائل ہوں، اور یہ نہ سمجھیے کہ آج کہہ رہا ہوں، یہ تو جو میرا کتاب تھا اسلام کی نشأت ثانیہ سن 67 کی تحریر، اسی میں اس قرآن اکیڈمی کا نقشہ ہے، جو جس وہ اس وقت اللہ کے فضل و کرم سے بنی ہوئی اور ہم اس میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سارا تذکرہ اسی میں، وہی اس انجمن کا مینیفیسٹو ہے، اس میں نے اس کو تسلیم کیا۔ عوامی سطح پر غیر علمی انداز میں ایک جذباتی اپیل کے ساتھ اور عمل کے ذریعے سے ایمان اس تحریک کے ذریعے پیدا ہو رہا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ انٹلیکچوئل طبقہ اس سے متاثر نہیں ہوتا۔ آپ کنفیوز نہ کیجئے، انٹلیکچوئل اور ہے، پڑھا لکھا اور ہے۔ ہر پڑھا لکھا آدمی انٹلیکچوئل نہیں ہوتا، اور جاہل ہوتے ہیں بڑے بڑے انٹلیکچوئلز، جس کو کہ آپ کہیں جاہل وہ عالم نہیں ہے، وہ بڑے انٹلیکچوئل ہوتے ہیں۔ یہ ساخت ہے ایک مزاج کی۔ ایک وہ لوگ ہیں جن کی شخصیتوں میں عقل کو اولیت حاصل ہے، ان سے جب تک آپ دلیل اور برہان سے بات نہیں کریں گے وہ آپ کی بات سنیں گے۔ ایک وہ ہے کہ جو جذباتی انداز میں بھی متاثر ہو جاتے ہیں، وہ پی ایچ ڈی بھی ہو سکتے ہیں، ڈبل ٹریبل پی ایچ ڈی ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ تو پی ایچ ڈی تو اصل میں خاص شعبے کے اندر 8-7 سال رگڑے کھاتے رہیے اور ڈگری لے آئیے۔ وہ در حقیقت اس کی علامت نہیں ہے کہ وہ صرف انٹلیکچوئل ہے۔ پڑھا لکھا ہونا اور ہے، اور واقعتاً جس کو آپ کہیں انٹیلیجنسیا میں سے ہونا، انٹلیکچوئل ہونا، وہ دوسری بات۔ اور آپ کو مل جائیں گے ایسے لوگ کہ جو دستخط کرتے نہ کر سکتے ہو اور صرف وہ انگوٹھا لگاتے ہو، لیکن بات ایسی کریں گے منطقی کہ بڑے سے بڑے پڑھے لکھے لوگوں کو ان کے نیچے سے زمین کھسکا دیں۔ یہ اصل میں 2 کیٹیگریز علیحدہ ہے۔ ایک وہ جو ایموشنل سیٹ اپ کے ہیں، ان کا بلڈ اپ جو ہے نفسیاتی، وہ ایموشنل ہے۔ ایک وہ جو ریشنل ہے، بنیادی طور پر ریشنل لوگ متاثر نہیں ہوں گے۔ اور یہ جو انٹلیکچوئل مائنورٹی ہے، یہ ہے اصل شے، معاشرے کے اندر ایفیکٹو یہ ہے، اس لیے کہ یہ برین ٹرسٹ ہے سوسائٹی کا۔ اگر یہ کنورٹ نہیں ہوگا تو معاشرہ ایز اے ہول کبھی کنورٹ نہیں ہوگا، چاہے عوامی سطح پر ایموشنل انداز میں آپ کتنے ہی لوگوں کو کنورٹ کریں۔ یہ صغرا کبرا ہے میرا۔ میں نے جماعت اسلامی سے علیحدگی کے بعد 2 سال تبلیغی جماعت کے نہایت قریب ہو کر گزارے تھے، یہ طے کرنے کے لیے کہ آیا
میں اپنے لیے بھی اپنی دینی دلچسپی جو بھی ہے اس کی تسکین میں اسی میں کام کرتے ہوئے حاصل کروں، لیکن بالآخر فیصلہ جو میں نے کیا ہے وہ علی وجہ البصیرت کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس تحریک کا یہ جو اثر کا حلقہ ہے وہ محدود ہے، پھر اس کے سامنے انقلاب ہے ہی نہیں، نظام کی تنفیذ ہے ہی نہیں، ایک محدود جگہ پر صرف دعوت و تبلیغ کے درجے کے اندر نیکی کا پرچار تو ہو رہا ہے، لیکن یہ کہ اس سے آگے کی کوئی منزل ان کے سامنے نہیں۔ بہرحال میں اس وقت جو بحث کر رہا تھا وہ صرف اس اعتبار سے کہ ایک ایمان عمل کے ذریعے بھی پیدا ہو سکتا ہے، لیکن دو باتیں یہاں پر بھی نوٹ کر لیجئے۔ ایک تو یہ کہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی انیشل پونجی تو چاہیے نا، کہ آپ عمل کا کچھ آغاز خواہ ایموشنل اندازے میں کریں، اور ثانیاً یہ کہ اس سے جو ایمان پیدا ہوتا ہے، میں ایک نئی اصطلاح استعمال کر رہا ہوں، ایک ہے شعوری ایمان اور ایک ہے غیر شعوری ایمان۔ شعوری ایمان جسے کہا جائے وہ اس راستے سے پیدا نہیں ہوتا، ایک غیر شعوری یقین کی کیفیت تو پیدا ہو جاتی ہے، وہ شے کہ جس کے لیے سورہ یوسف کی آیت کا حوالہ میں دوں گا کہ حضور سے فرمایا گیا قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، اے نبی کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، لیکن کس کیفیت میں بلا رہا ہوں؟ علی بصیرۃ انا، علی وجہ البصیرت بلا رہا ہوں، یہ کوئی بلائنڈ فیتھ نہیں ہے میرا، ومن اتبعنی، اور جو میرا اتباع کر رہے ہیں وہ بھی یہ کوئی بلائنڈ فالوورز نہیں ہے میرے، علی وجہ البصیرت اتباع کر، یہ جو علی وجہ البصیرت ماننا ہے اللہ کو اور آخرت کو اور نبوت کو اور رسالت کو اور قرآن کو، یہ بالکل اور شے ہے، اور یہ کہ ایک غیر شعوری طور پر چاہے یقین کی کیفیت پیدا ہو جائے، لیکن یہ کہ اس کا درجہ وہ کبھی نہیں ہوگا جو ایک شعوری ایمان کا ہوتا ہے۔ لہذا ان دو لیمیٹیشنز کے بعد اب آئیے تیسرا اور آخری اور جو اصل منبع ہے ایمان کا، وہ ہے قرآن۔ قرآن میں غوطہ زنی، قرآن سے ہم کلامی، صرف تلاوت نہیں، تلاوت سے بھی غیر شعوری ایمان پیدا ہوگا، محض تلاوت سے بھی، کیونکہ وہ بھی ایک عمل ہے، جیسے آپ عمل کر رہے ہیں، کوئی اور دین کا کام کر رہے ہیں، کوئی نماز پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، تو سب سے بڑا ذکر قرآن ہے، لہذا یہ بھی ایک عمل ہے، لیکن وہ شعوری ایمان پیدا کرنے کے لیے جو اصل درکار ہے، آج کے دور میں تو سب سے بڑی ضرورت اس کی، آج کا دور ریشنلزم کا دور ہے، لہذا یہاں تو اصل میں اس ایمان کی ضرورت ہے، اعلیٰ بصیرت انا ومن اتبعنی والا ایمان، اور اس کے لیے قرآن کے ساتھ ایک کمیونیکیشن، قرآن کے ساتھ براہ راست مکالمہ، قرآن کے ساتھ براہ راست مخاطبہ، قرآن مجید کے ساتھ ایک ایسی کیفیت بقول علامہ اقبال کہ وہ آپ کے قلب پر براہ راست نازل ہو رہا ہو، یہ کیفیت ہے کہ جو ایمان، اور ایمان بھی شعوری ایمان پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ یہاں میں حوالہ دوں گا علامہ اقبال کے اس شعر کا بھی کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ آپ قرآن پڑھیں ترجمے کے ساتھ، یہ آپ کو کچھ معلومات دے دے گا، ترجمہ آپ کو موو نہیں کر سکتا، ترجمہ آپ کو انسپائر نہیں کر سکتا، ترجمہ آپ کے اندر آگ نہیں پیدا کر سکتا، حرارت نہیں پیدا کر سکتا، ترجمہ تو در حقیقت کچھ کنٹینٹ جو ہے اس کا، کچھ معنی اس کے آپ کو مل جائے گی، معلومات حاصل ہو جائے گی۔ رہی تفسیر، واقعہ یہ ہے کہ بڑا خوبصورت مصرع کہہ دیا ہے، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ اب اس سے اوپر کی تو کوئی حدیث، کوئی تفسیر ہوئی، امام راضی کی تفسیر معقولات اور ریشنل انداز کے اندر اس دور میں، اور زمخشری ان کی تفسیر جو ہے صاحب کشاف۔ اب ظاہر بات ہے کہ ان سے اوپر کوئی تفسیر نہیں، انہی سے خوشہ چینی کی ہے باقی مفسرین نے۔ تو فرمایا علامہ اقبال نے کہ ان میں سے کوئی بھی گرہ کشا نہیں ہے، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، جب تک کہ قرآن خود تمہارے دل پر اترے نہ ہو۔ یہ کیسے ہوگا؟ اس کو میں چاہتا ہوں آج کہ ذرا آپ دو اور دو چار کی طرح سمجھ لیجئے، یہ بھی کہ اس کے لیے لازم کیا ہے، کیا طریقہ ہے، کیا میتھوڈولوجی ہے، اور یہ کہ پھر یہ کیسے، اس کا فینومینن کیا ہے، یہ کیسے یہ عمل کرتا ہے، اس کا جو طریقہ کار ہے وہ کیا ہے۔ پہلی بات تو اس کے ضمن میں یہ ایک جملہ کفایت کرے گا، کم سے کم اتنی عربی سے واقفیت کہ ترجمے کا حجاب ہٹ جائے، لینگویج بیریئر نہ رہے، ترجمہ حجاب ہے آپ کے اور قرآن کے درمیان، یہ حجاب ہو جائے، براہ راست ہم کلام ہو۔ مجھے عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کا قول یاد آ گیا، میں نے بارہا بیان کیا ہے، بہت سے حضرات کے علم میں ہوگا، یہ تبع تابعین کے دور کی شخصیت ہے، بڑے درویش، بزرگ اور مجاہد۔ انہوں نے طے کیا ہوا تھا 6 مہینے ہر سال کے وہ محاذ جنگ پر جو بھی جہاد ہو رہا تھا اس میں لگاتے تھے 6 مہینے گھر پر، لیکن اس 6 مہینے کے دوران بھی لوگوں سے ملتے جلتے نہیں تھے، مسجد گئے، نماز پڑھی اور گھر آ گئے۔ کسی نے ایک روز پوچھ لیا، اے عبداللہ آپ کی طبیعت اکتاتی نہیں تنہائی سے، آپ ملتے جلتے نہیں، ہنستے بولتے نہیں لوگوں سے، بس نماز پڑھی مسجد میں اور آ گئے؟ بڑا خوبصورت جواب تھا ان کا۔
तुम मुझे तन्हा समझते हो? मैं तन्हा नहीं हूं, बल्कि शेर याद आ गया है मुझे अकबर इलाहाबादी का, पहले वो सुन ले। दीवाना चमन की सैरे नहीं है तन्हा, आलम है इन गुलों में, फूलों में बस्तियां हैं। मैं चमन में जाता हूं तो मैं तन्हा नहीं होता, ये तो एक एक फूल के अंदर एक आलम है। दीवाना चमन की सैरे नहीं है तन्हा, आलम है इस चमन में, फूलों में बस्तियां हैं। बहरहाल उन्होंने जो जवाब दिया वो ये था, मैं जब कुरान पढ़ता हूं तो अल्लाह से हम कलाम होता हूं, जब हदीस पढ़ता हूं तो सोहबत नबवी से फैजियाब होता हूं, तो मुझे तन्हा समझ। कुरान से हम कलाम होना, या कम से कम कुरान को मौका दीजिए कि वो आपसे हम कलाम हो। एक तो ये कि आप कुरान से हम कलाम हो, आप अपने मसाइल पेश तो कीजिए कुरान के सामने, गौता ज़नी कीजिए, फिर जवाब लीजिए, उससे मिलेगा जवाब आपको। हजरत अली की वो रिवायत मैंने बारहा सुनाई है, फरमाते हैं कि हुजूर ने इरशाद फरमाया, इन्नहा सतकूनु फितनतुन, अनकरीब एक बहुत बड़ा फितना रूनुमा होगा। फरमाते हजरत अली के मैंने सवाल किया, मल मखरजो मिनहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल उस फितने से निकलने का रास्ता कौन सा होगा? सब जो जवाब इरशाद फरमाया है, किताबुल्लाह फीह खबरु मा क़ब्लकुम व नबउ मा बअदकुम व हुक्मु मा बैनकुम। फितने से बचाने वाली और निकालने वाली एक ही शय है, वो अल्लाह की किताब है। उसमें तुमसे पहलों के भी हालात हैं, तुम्हारे बाद के लोगों की भी, बाद की खबरें भी मौजूद हैं, तलाश तो करो। और तुम्हारे माबैन जितने इख्तिलाफात पैदा होंगे उनका हल मौजूद, तलाश करना है। जिसको इकबाल ने ताबीर किया है, कुरान में हो गौतज़न ए मर्द मुसलमान, गौतज़नी दरकार है। ये जान लीजिए कि कुरान से हम कलाम हो, ये तो आला दर्जा है। जैसे हदीस जिब्रील में आया है कि एहसान की दो ताबीरें की गई, अंताबुदल्लाह का तराओ फइल्लम तकुन तराओ फइन्नहु यराक। असल तो मतलब ये है कि तुम अल्लाह की बंदगी ऐसे करो और उसके लिए ऐसे भाग दौड़ करो, का तराहो फइल्लम तकुन तराहो फइन्नहु यराक, कि जैसे कि तुम उसे देख रहे हो, और अगर तुम नहीं देख रहे तो वो तो देख रहा है तुम्हें, कम से कम ये इस्तेज़ार तो रहे। मैंने अभी गौर किया कि उसी तरह के अल्फाज मेरी जबान से निकल गए हैं कि अव्वल तो आप खुद कुरान से हम कलाम हो, वरना उसे तो मौका दे कि वो आपसे बात, और उसे मौका उसी वक्त मिलेगा जब आपके और उसके दरमियान लैंग्वेज बैरियर न हो। जबाने यार मन तुर्की व मन तुर्की नमी दानो, आपने तो रोक दिया कुरान, आपके दिल पे कैसे उतरे? वो तो जाहिर बात है, ये उसकी शर्त लाजिम है, इतनी वाक़ियत अरबी जबान से कि कुरान आपसे बराह रास्त हम कलाम हो जाए, लैंग्वेज बैरियर न रहे। कहीं कहीं मुश्किलात के लिए तफासिर को आप कंसल्ट कर लें, कहीं कहीं कुछ शाज़ लफ्ज आ गया है, उसके लिए कहीं आप लुगत भी देख लें, लेकिन यह कि बाय एंड लार्ज कुरान आपसे खुद ब खुद बराह रास्त हम कलाम हो रहा हो, यही है फिनोमिनन। तेरे जमीर पे जब तक न हो नुज़ूल किताब, गिरा कुशा है न राज़ी न साहिब कशा। अब आइए कि उसका फिनोमिनन है क्या, ये अमल कैसे होता है? आया ये बात डॉगमेटिक ही सिर्फ खुश अकीदगी के तहत कहा जा रहा है कि कुरान मंबा ईमान है? वो जो जफर अली खान का शेर मैंने बारहा सुनाया है आप हज़रात को, कि वो जिन्स नहीं ईमान जिसे ले आए दुकानें फलसफा से, ढूंढे से मिलेगी आकिल को ये कुरान के सिपारों, ये है जहां से कुरान मिलेगा। ये कैसे मिलता है? इसको मैं आपसे शायद पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि वाकया ये है कि अब जो कुछ मैं बयान कर रहा हूं वो अल्लामा इकबाल का फिक्र है। अल्लामा इकबाल ने अपने लेक्चर्स में बड़ा दो चार की तरह एनालाइज किया है। उसका जो मुकदमा है वो पहले समझ लीजिए। मुकदमा कायम किया उन्होंने कि यकीन पैदा होता है तजर्बे से, जब तक आपका जाती तजर्बा ना हो यकीन पैदा नहीं होगा। महज सुनीद, चाहे हजारों आदमी आपको बता रहे हो ऐसा है ऐसा है ऐसा है ऐसा है। मैं मिसाल दिया करता हूं ना कि अगर किसी शख्स ने चीनी कभी नहीं चखी और हजारों आदमी कह रहे वो मीठी होती है मीठी होती है मीठी होती है, तो आप सारी दलील जो है इसके लिए हो जाएगी, आखिर क्या जरूरत पड़ी इन्हें झूठ बोलने की? फिर झूठ पर इतने लोगों का जमा हो जाना मुहाल है। यकीनन चीनी मीठी होगी, लेकिन होगी से आगे आप नहीं बढ़ सकते ताकि आप चीनी चख ले। अब कहेंगे चीनी मीठी है, इस होगी और है में तो जमीन और आसमान का फर्क है। होगी और है, ये है पर्सनल कन्विक्शन है, और ये पैदा हुआ है जाती तजर्बे से, इट्स योर ओन एक्सपीरियंस। अब लाख लोग कहें मीठी नहीं है, आप कहते हैं मैं मान ही नहीं सकता, मैंने खुद चखी है। वो मुझे फारसी का मिसरा याद आ गया, लज्जत ई बादा न दानी बखुदा ता न चशी। इस शराब की लज्जत तुम्हें जान ही नहीं सकते तुम जब तक कि खुद न चखो। तो चखने से मालूम हुआ कि मीठी है, ये सुगरा हुआ। अल्लामा इकबाल के इस्तिदलाल का सुगरा ये है। कुबरा क्या है? तजर्बा सिर्फ जाहिरी और खारजी नहीं होता, तजर्बा बातनी भी होता है। ये है इंतहाई प्यारी बात। यूं समझिए कि आबे ज़र से लिखे जाने वाली बात, सोने में तोली जाने वाली बात। बस यहां से अब वो जो तजर्बा है
खारजी तजर्बा जिस पर मेटीरियलिज्म और इंपेरिसिज्म और ये तमाम जितने इज्म है जो कि मादियत के ऊपर मबनी है, उनका रास्ता जुदा हो जाता है जब वो सिर्फ तजर्बे को महदूद करते हैं। तजर्बा खारजी एक्सटर्नल सेंस ऑर्गन्स के जरिए से जो कुछ हमें एक्सपीरियंस हासिल हुआ उस पर यकीन होता चला जा रहा हूं। इकबाल ने जो बात कही कि एक तजर्बा बातनी भी होता है, अंदर कोई चीज बताती है कि ये है असल शय। कुरान को आप पढ़े और आपके अंदर से कोई शय बताए कि ये सही है, ये बात ठीक है। देखना तकरीर की लज्जत के जो उसने कहा, मैंने ये जाना कि गोया यही मेरे दिल में, ये है वो शय। मैं इसका और मजीद वजाहत करूंगा, वो दिल किस शय का नाम है। अभी यहां तक सिर्फ समझ लीजिए बात को कि इकबाल का फलसफा इन दो दलीलों पर है। यकीन के लिए तजर्बा जरूरी है, लेकिन तजर्बा सिर्फ जाहिरी नहीं और खारजी नहीं होता, तजर्बा बातनी भी होता है। आपका अनुभव बताता है आपको कि यूं है। ये जो शय है, कुरान को पढ़ते हुए जब कुरान आपसे हम कलाम हो, अगर आपको अंदर से गवाही मिले कि ये सही है, वो है वो बातनी तजर्बा, जिसको हम यूं कह सकते हैं कि कोई सिंपैथेटिक वाइब्रेशन आप में पैदा हुई है। कुरान ने आपके शख्सियत के किसी बातनी तार को छेड़ा है। ये अल्फाज जुबान पर आए तो मुझे माहिर साहब का शेर याद आ गया। ऐसे कुछ तार भी है सादे हकीकत में नेहा, छू सकेगा न जिन्हें जख्मो मिजराबे हवास। ये हवास जो है हमारे, जो एक्सटर्नल सेंस ऑर्गन है, बाद हकीकत के तार ऐसे भी हैं जिनको ये हवास नहीं छू सकते। ये कुछ और शय उन्हें छूती है, उन्हें हरकत में लाती है, उससे नगमा निकलता है। वो जो है ऐसे कुछ तार भी हैं सादे हकीकत में नेहा, छू सकेगा ना जिन्हें जख्मा मिजराब हवास। वो तार है जिसको अब मैं तज्जिया करके बता रहा हूं। वो शय क्या है? वो है आपकी वो रूह जिसने आपको इंसान बनाया है। वो रूह मलकूती, वो डिवाइन स्पार्क, वो आपका रूहानी वजूद, जिसका मंबा, जिसका मस्कन दिल, ये है जिसका एहसास है, एहसास बातनी है। ये रूह देखती भी है। कुरान मजीद कहता है ना, फइन्नहा ला तामल अब्सार वलाकिन तामल कुलूबुल लती फिस सुदूर। आंखें अंधी नहीं हुई थी अबू जहल की और अबू लहब की, दिल अंधा हो गया। ये दिल का अंधा होना क्या है? दिल देखता है, यानी रूह देखती है। दिल सुनता है, यानी रूह सुनती है। और दिल का एहसास है, परसेप्शन है दिल की, वो है दर हकीकत वो जो उसका इंटरनल, उसका तजर्बा है। आपका दिल गवाही देता है, यानी आपकी रूह वजद में आती है कुरान को पढ़कर। एक बुजुर्ग है उग्गी में, वो बहुत ही सादा अंदाज में बात किया करते हैं। बड़ी प्यारी बात एक दफा उन्होंने कही कि कुरान और हमारी रूह ये एक ही गांव के रहने वाले हैं, पहचानते हैं दूसरे को। रूह कहां से आई? ये सलूना कानी रूह पूरी रूह में अमरे रब्बी। और ये कुरान कहां से आया? इस कुरान का मंबा भी वही है जो हमारी फितरत का मंबा है। फितरतुल्लाहिल्लती फतरन्नास अलैहा, वो रूह जो हमें फूकी गई है उसको अल्लाह ने कहा है मिर रूही फइज़ा सव्वैतुहु व नफ़ख्तु फीहि मिर रूही फ़क़ऊ लहू साजिदीन। जब मैं इस आदम को तैयार कर लूं, तखलीक मुकम्मल कर दूं, नोक पलक सवार दूं। सूरह हिज्र में भी ये आयत आई है इन्हीं अल्फाज में, और सूरह स्वाद में भी आई, फइज़ा सव्वैतुहु व नफ़ख्तु फीहि मिर रूही फ़क़ऊ लहू साजिदीन। अपनी रूह में से फूंक दूं तो गिर पड़ना इसके सामने सजदे। वो रूह है हमारे अंदर, और ये रूह वजद में आती है। कुरान इस पर नाजिल होता है, वो वजद में आती है। ये वजद है, वो कैफियत। इसी को मैंने, चूंकि इमाम इब्न तैमिया का नाम आज आया है, उनके शागिर्द रशीद हाफिज इब्न क़य्यम रहमहुल्लाह, उनकी एक किताब है अल फवाइद, छोटे छोटे शज़रात हैं। मुफक्किरीन जो है उनकी एक तस्नीफी कैफियत ये भी होती है, एक तो ये कि एक मुकम्मल किताब का नक्शा बनाकर उसके अबवाब और उसकी बहसें, और एक ये किसी वक्त कोई ख्याल आ गया, किसी वक्त कोई और ख्याल आ गया, तो एक तरह से शज़रात से बन जाते हैं। तो अल फवाइद हाफिज इब्न क़य्यम की एक ऐसी किताब है कि कुरान को पढ़ते हुए मुख्तलिफ औकात में जो कैफियत वारिद हुई है उन्होंने अलग-अलग, वो उसका कोई बाहरी रब्त नहीं है। वो अल फवाइद, उसमें एक जो है उसमें लिखते हैं अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे भी हैं जो कुरान को पढ़ते हैं तो यूं महसूस करते हैं कि वो मुसहफ से नहीं पढ़ रहे, बल्कि कुरान उनके लौहे कल्ब पर दर्ज है, वहां से पढ़ रहे। इतनी हम आहंगी होती है उनके फिक्र, उनकी सोच, उनके एहसास, उनकी बातनी कैफियत, उनकी रूहानी वारिदात उसमें, और जो कुछ कुरान कह रहा है, इतनी हम आहंगी होती है, ऐसी सिंपैथेटिक वाइब्रेशन होती है कुरान को पढ़ते हुए कि फिर उनको वो यकीन कामिल हासिल होता है कि जो मेरी फितरत का मंबा है वही इस कलाम का मंबा है। और फितरत का मंबा कौन है? फितरतुल्लाहिल्लती फतरन्नास अलैहा, वही इस कलाम का मुतकल्लिम है। ये फिनोमिनन है, ये तरीका है जिससे कुरान अब एक शऊरी ईमान आपको अता करेगा। ये ईमान अंधा बहरा नहीं होगा, ये कॉन्शियस लेवल के ऊपर होगा, आपके थॉट लेवल पर होगा, आपकी फिक्री सतह पर होगा।
یہ قرآن آپ کی ہستی کے ان اندر کے تار جو ہے، چھپے ہوئے تار جو حواس کی گرفت سے باہر ہے، ان کو جنبش میں لائے گا، اس سے وہ نغمہ ملکوتی جو ہے وہ ظاہر ہوگا۔ اور اسی کو میں نے، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے، سورہ نور کا جو رکوع ہے آیات نور والا، اس کے دروس میں اسی بات کو واضح کیا کہ ایمان جس شے کا نام ہے وہ نور ہے، اور یہ نور دو نوروں سے مل کر وجود میں آتا ہے، دو نوروں کے امتزاج سے۔ نور علی نور، ایک نور نور فطرت ہے، یعنی نور روح جو اندر موجود ہے، ایک نور وحی ہے قرآن پاک جو اس کے سامنے آتا ہے۔ اگر یہ دونوں چیزوں کی ہم آہنگی ہو جائے، اگر وہ لینگویج بیریئر ہٹ گیا ہو، نیت صاف ہو، طلب ہدایت ہو، اور اب یہ لینگویج بیریئر بھی نہیں ہے، ہم کلامی ہے، مخاطبہ ہے اللہ کے ساتھ اور قرآن کے ساتھ، یا کم سے کم قرآن مجید کو اپنے دل تک پہنچنے کے لیے کوئی راستے میں رکاوٹ آپ نے باقی نہیں چھوڑی ہے، تو اب آپ کو ایسی ہم آہنگی محسوس ہوگی، یہ دونوں نور جمع ہو جائیں گے۔ نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم۔ یہ ہے اصل راستہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضور پر بھی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نازل فرمایا تو سورہ حدید کی ابھی آیت نمبر 9 ہے غالباً، جہاں جھنجھوڑا گیا مسلمانوں کو، گویا کہ مجھ سے اور آپ سے خطاب ہے۔ یہ تو آیت نمبر 7 میں ہے۔ کیا ہو گیا تمہیں مسلمانوں؟ کیوں ایمان پختہ نہیں رکھتے؟ یہ ڈھلمل یقین، یہ شکوک و شبہات والا ایمان، یہ ہوگا والا ایمان، یہ ہے والا ایمان کیوں حاصل نہیں ہو رہا تم؟ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اس کے بعد فرمایا هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ وہی تو ہے اللہ جو اپنے بندے پر صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیات بینات نازل فرما رہا ہے تاکہ نکالے تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف، کفر کا اندھیرا، شرک کا اندھیرا، الحاد کا اندھیرا، مادہ پرستی کا اندھیرا، خواہشات کا اندھیرا، جذبات کا اندھیرا، ان ہزار اندھیروں سے نکال کر نور ایمان میں لانے والی شے آیات بینات ہے اس قرآن حکیم کی۔ یہ ہے اصل منبع، یہ ہے سرچشمہ۔ صحابہ کرام کے دلوں میں بھی حضور نے ایمان اس ذریعے سے پیدا کیا ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ باقی اس پر مزید جس کو آپ کہیں گے بونس انہیں حاصل ہوا ہے وہ صحبت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ بونس اب کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ البتہ یہ کلام پاک تو ہے، یہ تو حضور دے کر گئے ہیں۔ آپ کا جو آخری خطبہ ہے، خطبہ حجۃ الوداع، اس کے آخری جملوں میں یہ بھی ہے قد ترکت فیکم ما ان اعتصمتم بہ لن تضلوا ابدا کتاب اللہ۔ لوگوں دیکھو میں جا رہا ہوں لیکن تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ کر نہیں جا رہا، چھوڑ دی ہے میں نے تم میں وہ شے، چھوڑ کر جا رہا ہوں، دے کر جا رہا ہوں وہ شے کہ اگر اسے مضبوطی سے تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور وہ اللہ کی کتاب جس کے بارے میں اس حدیث میں آیا فیہ خبر ما قبلکم ونبأ ما بعدکم وحکم ما بینکم وہو ذکر الحکیم وہو الصراط المستقیم وہو حبل اللہ المتین۔ اور یہ حدیث ختم ہوتی ہے اس ان 4 ٹکڑوں پر، من قال بہ صدق، جس نے اس قرآن کی بنیاد پر کوئی بات کہی اس نے سچ کہا، من حکم بہ عدل، جس نے اس کی بنیاد پر کوئی فیصلہ کیا اس نے عدل کیا، من عمل بہ اجر، جس نے اس پر عمل کیا اس کا اجر محفوظ، ومن دعا الیہ فقد ہدی الی صراط مستقیم، اور جس نے اس قرآن کی طرف بلایا کسی اور کو ہدایت ہو نہ ہو اس کی ہدایت ہو گئی صراط مستقیم کی طرف۔ یہ گارنٹی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ ہے ایمان کے حاصل کرنے کا اصل ذریعہ۔ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ میرا وہ کتابچہ جو ہے اسلام کی نشرت ثانیہ کرنے کا اصل کام جو ہماری اس انجمن کی اساس ہے، بنیاد ہے، اس اکیڈمی کا حیولہ پہلے دماغ میں وہی آیا تھا۔ اللہ کا فضل و کرم ہے، آپ حضرات کا تعاون ہے کہ جو نقشہ دماغ میں بنا تھا وہ زمین کے اوپر بھی ایک عالم واقعہ کے اندر بھی ظہور پذیر ہوا۔ اب یہ کہ اس کے بطن سے ولادت مزید ہو گئی ہے قرآن کالج کی، لیکن اس کے پورے فکر اور فلسفے کو میں نے نفی نہیں کی، میں نے تبلیغی جماعت میں نے مانا کہ اس کے ذریعے سے عوامی سطح پر ایک نان انٹلیکچوئل لیول پر ایمان پیدا ہو رہا ہے، لیکن ہماری اصل کبھی کیا ہے؟ انٹلیکچوئل لیول پر ایمان۔ ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، وہ ایمان جو ہے اس کا منبع اور سرچشمہ صرف اور صرف قرآن ہے، لیکن اس سے استفادے کے لیے شرط لازم زبان کے بیریئر کو اس درجے کم سے کم ہٹا دینا کہ آپ قرآن سے براہ راست ہم کلام ہو، یا قرآن کو کم سے کم اپنے آپ سے ہم کلام ہونے دیں، رکاوٹ نہ ڈال دیں زبان کی درمیان میں۔
अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। 1 घंटा चूंकि मुकम्मल हिस्से में से वो थोड़ा सा हम कम कर लेंगे। अभी तो आप बहुत परेशान हो गए शायद इतनी देर में क्यों उठकर जा रहे हैं, तशरीफ रखिए। अभी तो आज की नशिस्त का जो है मैंने अपने हस्बे वादा तकरीर ठीक 1 घंटे में खत्म की है। ये सिर्फ चंद मिनट ले रहा हूँ। जो हालात इस वक्त हैं शर्त औसत के, आलम इस्लाम का कल्ब, आलम अरब का कल्ब, जितने खतरनाक अंधेरों के अंदर और जितने जबरदस्त जो खतरात हैं उनसे दो चार है। मैं ये नज़्म जो सन 52 में मैंने शाये की थी आज़म में, अर्शी भोपाली साहब की सुना रहा हूँ। आज मस्जिद में सुनाई थी, बहुत से अहबाब ऐसे हैं यहाँ जो वहां नहीं थे। एटमी ताकतों के साये में अमन के बज रहे हैं नक्कारे, मौत के देवता के जबड़ों से मिल रहा है हयात का पैगाम। दोनों जानिब से आज एटम बम धमकियां दे रहा है इंसान को। मंडियों के सफेद व्यापारी सर्द बाजारियों से घबराकर कारखाने नए सजाते हैं, ढेर फौलाद के लगाते हैं। ये सारा असलहा साजी की सबसे बड़ी सनत जो है असलहा साजी की सनत, और सबसे ज्यादा जो है थर्ड वर्ल्ड से जो पैसे जो है खींचे जा रहे हैं वो दर हकीकत इसी जरिए से खींचे जा रहे हैं। ये दरिंदे खुदा की धरती को, कोरिया की गरीब बस्ती को नागासाकी बना के छोड़ेंगे, हिरोशिमा बना के छोड़ेंगे। ये रियाज में जब मैं गुफ्तगू कर रहा था 2 दिन 3 दिन कबल, तब मुझे ये अचानक ये शेर याद आए थे कि बैन ही वो बात जो अर्शी भोपाली ने कही थी कोरिया के बारे में, अब शायद वो इस अरब इलाके के अंदर वो बात जो है बिल्कुल एक वाकया का रूप धार कर सामने आएगी। इसके बाद जो चंद जो इसके अंदर आए हैं मिसरे, वो आपसे मुखातिब होकर कहे गए, साथियों मशालों को तेज करो। ये मशल तो कुरान की है जो हमारे पास है, हमने तो बुझा रखा है उसे। हमने ना उससे खुद अपने बातिन को मुस्तनीर किया, ना दुनिया तक उसका नूर पर पहुंचने दिया। खजाने का सांप बनकर बैठ गए। जिन्होंने भी कुछ हिम्मत की है, जो भी कुछ आगे बढ़े हैं, जिन्होंने कुछ ताउन किया है, जिन्होंने कुछ इस सिलसिले में वक्त लगाया है, जिन्होंने कुछ अरबी सीखने की कोशिश की है, जिन्होंने कुछ अपना वक्त जो है उसकी कुर्बानी देकर कुछ इस्तेदाद फराहम की है, जो कुछ इस दावत और दर्स व तदरीस कुरान का काम कर रहे हैं, वो सब सुने इस मिसरे को कि अपनी जिद्दोजहद को तेज से तेज तर करो। डॉक्टर नसीमुद्दीन साहब ने मुझसे इजाजत मांगी 2-3 मिनट की। मैं समझता हूं कि यही बात वो कहना चाहते हैं जो मैं कह रहा हूं कि अमल के ऊपर उभारा जाए। साथियों मशालों को तेज करो, जंगबाजों का मुल्क गिरों का काफिला तेज गाम है कितना। जंगबाजों का मुल्क गिरों का, मौत के सरफिरे नकीमों का काफिला तेज गाम है कितना। ये डिस्ट्रक्शन के जो मुबल्लिग हैं वो कितने तेजी के साथ आगे जा रहे हैं। तबाही जो है नौ इंसानी की, और वो नौ इंसानी वाली बात अब सिमट कर उम्मत मुस्लिमा पर आ गई। आलम इस्लाम का कल्ब अब उसकी जद में है। अगर वो कीमियावी हथियार इस्तेमाल किए इराक में तो मरेंगे कौन? वो तो पूरी पूरी बस्तियां, पूरे पूरे शहर, जैसे 4000 कुर्द जो है एक बम था जिससे कि वो हलाक हो गए, कोई मुतनफिस नहीं बचा। और आज भी मैं बताया हूं, पहले भी बताया था कि बाज़ अहादीस में ये रिवायत है मौलाना हामिद मियां रहमतुल्लाह अलैह की कि एक अजीम जंग का जो नक्शा खींचा गया बाज़ अहादीस में, उसकी हौलनाकी और तबाहनाकी का जिक्र इन अल्फाज में किया गया है कि इतनी अमवात होंगी कि एक परिंदा सैकड़ों मील तक उड़ता हुआ चला जाएगा और उसे सिवाय लाशों के और कुछ नजर नहीं। साथियों मशलों को तेज करो, जंगबाजों का मुल्क गिरों का, मौत के सरफिरे नकीबों का काफिला तेजगाम है कितना। और भी काफिलों को तेज करो, जंग के देवता के सीने पर चढ़ के लहरा दो अमन का परचम। लेकिन वो अमन मैंने आज जुमे में भी अर्ज किया था, अमन कहां से आएगा? सिर्फ और सिर्फ ईमान से। अय्युल फरीक़ैन अहक़्क़ु बिल अम्न इन कुंतुम तालमून। कुरान मजीद में सूरह नाम में पहले सवाल किया अल्लाह ने, लोगों अगर जानते हो तो बताओ दोनों फरीकों में से अमन का असल हकदार कौन है? और फिर जवाब अल्लाह ने खुद बरहमत फरमाया, अल्लज़ीना आमनू व लम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्न व हुम मुहतदून। वो लोग जो ईमान लाए और फिर अपने ईमान में कोई आलाई शिर्क की न होने दे, उनके लिए अमन है। ऐसे लोग दरकार हैं। फिर वो ईमान पैदा हो जाए जिसका लाजमी नतीजा जिहाद है, दीन के गलबे के लिए। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस कैफियत के साथ इंसान अपने आप को, अपने तन मन धन को वक्फ कर दे, तब कहीं जाकर शायद इस रूए अर्जी की किस्मत बदल जाए, उम्मत मुस्लिमा की किस्मत बदल जाए, शायद हमारी किस्मत बदल जाए, हमारे हालात में बेहतरी की कोई शक्ल पैदा हो जाए। तो जरूरत है जिद्दोजहद की, कोशिश की, और जिद्दोजहद के लिए जरूरत है ईमान की, और ईमान का मंबा और सरचश्मा है कुरान हकीम। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। अब 2 सूरतें हैं, या तो ये कि हम पहले नमाज पढ़ लें और उसके बाद सवाल जवाब की जो है हम नशस्त रख लेंगे, या ये है कि इसी वक्त पहले उस हिस्से को भी हम निपटा लें।
اور پھر نماز پڑھ لیں جیسا بھی آپ حضرات کی رائے ہو. جی پہلے کیا؟ ہاں تو سوالات ٹھیک ہے سن لیا ہوگا. اصل میں اس میں سوال نہیں ہے, اس کو تو تبصرہ کہا جائے گا. آپ تبصرے کر رہے ہیں, اختلاف کر رہے ہیں, چلیے لیکن اس میں کم سے کم اختصار سے تو کام لیجیے. یعنی ایک صاحب نے یہ فرمایا کہ آپ نے جو آخری بات فرمائی اس سے مجھے کامل اتفاق ہے, پہلی دو باتوں سے اختلاف ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری آخری بات سے جسے اتفاق ہو گیا, میرے اصل کام سے تو اسے اتفاق ہو گیا. میں تو اسی کام میں لگا ہوا ہوں, میں نے اپنی زندگی اسی میں لگائی ہے, دعوت رجوع القرآن اور قرآن کا پڑھنا پڑھانا, تعلیم و تعلم قرآن. میں نے اور دوسرے چیزوں کو چھوڑ کر یہ راستہ اختیار کیا, اس سے اختلاف نہیں ہے. فبیہ اور کیا چاہیے مجھے. باقی اختلاف جزوی جو ہے, کسی تحریک سے کوئی اختلاف, میں نے بھی جہاں ان کی وہ تعریف کی اپنے اس کتابچے میں, وہاں اختلاف بھی ظاہر کیا ہے. یہ نہیں ہے کہ میں نے کلیتاً انڈورس کیا ہو, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلی بات کا انکار کرنا وہ تو بہت ہی صریح ایسی بات ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک صاف حقیقت کا صرف ایک ضد کی بنیاد پہ انکار کرنا ہے. وہ بھی اس وجہ سے کہ چونکہ اس شکل کو بدنام کر دیا گیا ہمارے خاص تصوف کے حلقوں میں, تو تصوف کے حلقوں میں جو چیزیں بدنام ہو گئی ان سب کو چھوڑیں گے تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ہم نے دین کی کوئی شے نہیں چھوڑی جسے بدنام نہ کر دیا ہو, تو پورے دین کو چھوڑنا پڑے گا. کیا حج بدنام نہیں ہو گیا؟ کہا جاتا ہے کہ حج کر کے آنے کا مطلب یہ ہے کہ پچھلے گناہ صاف اب سر نو, نیا لائسنس لے کر آدمی آتا ہے نئے حرام خوریاں کرنے کے لیے, تو کیا آپ حج کو ساقط کرتے ہیں؟ انسٹیٹیوشن ہمارے کرپٹ ہوئے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن یہ کہ یہ حقیقت کے صحبت سے ایمان پیدا ہوتا ہے, اس کو جھٹلانا تو گویا کہ آفتاب آمد دلیل آفتاب کی نفی کرنا ہے. اور صحابی کا لفظ ہمارے لیے اسی اعتبار سے اسی لفظ صحبت سے تو بنا ہے, اور قرآن سے تو میں نے دلیل دی ہے کونوا مع الصادقین. البتہ وہی میں نے بیان کر دیا تھا وہ صادقین کون ہیں, جن کے اندر وہ ایمان یقین والا بھی ہو, جہاد بھی ان کی زندگی میں موجود. میں نے تو گویا اس سے ایک علیحدہ کر دیا تھا راستہ کہ محض خانقاہی تصوف کی طرف میرا روح سخن ہے ہی نہیں, وہ ایمان کہ جو جہاد پر منتج ہوتا ہو. باقی رہ گیا تبلیغی جماعت میں زیادہ تفصیل میں اس میں نہیں جانا چاہتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے جو بھی آپ کو شکوہ ہو شکایت ہو وہ اپنی جگہ پر. میں نے بھی آخر کچھ سوچ کر 2 سال اس کے قریب رہنے کے بعد فیصلہ کیا تھا کہ میں اس میں اپنے آپ کو شامل نہیں کر رہا. میں نے اپنی جو بھی کوشش کی ہے اپنے طور پر کی ہے, تاہم میں آپ کی تمام باتوں سے متفق نہیں ہوں. آسان کام نہیں ہے جسے آپ سمجھتے ہیں. یہ کہہ دینا آسان ہے کہ بستر سر کے اوپر رکھ کے نکل جاتے ہیں, نکل کے دیکھیے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ بھی آسان نہیں, اور یہ بھی در حقیقت ہم اس سے بچنے کے لیے ایک فراریت جو ہے وہ اختیار کرتے ہیں. یہ ضرور ہے کہ ہم مانتے ہیں کہ اصل کام ان کے سامنے نہیں ہے, وہ میں نے خود اپنی تقریر میں کہا, اقامت دین کا غلبے کی جد و جہد, میدان میں آ کر باطل کو للکارنا. وہ صرف جو ہے وہ فضائل کی تبلیغ کے ذریعے سے نیکی کا پرچار تو کر رہے ہیں, لیکن یہ ہے کہ منکر نہیں, یعنی منکر جو ہے منظم طریقے سے کرنے کی شکل نہیں کر رہے. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ. جی آپ تشریف وہ کھڑے ہوئے بہت پہلے سے. جی کوٹ کی تھی کہ پورے کو ماننا, قرآن کو جو ضروری ہے, اگر اس کے ایک حصے کو مانیں گے ایک کو نہیں مانیں گے تو پھر وہ وعید ہے, دنیا میں رسوائی ذلت اور آخرت میں شدید ترین عذاب. تو رضاوہ صاحب کا سوال یہ ہے کہ کیا یہ صرف قرآن پر ہے یا حدیث پر بھی؟ بنیادی بات پہلے یہ نوٹ کر لیجئے کہ قرآن مجید کے بارے میں ہمیں قطعیت کے ساتھ معلوم ہے کہ بسم اللہ کے بے سے لے کر اور سورۃ الناس کے سین تک یہ مکمل محفوظ ہے, اس میں کوئی تحریف نہیں, اس میں کوئی حصہ ضعیف نہیں, اس میں کوئی حصہ قوی نہیں. جبکہ حدیث کے بارے میں کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا. اس کے درجات ہیں, اس میں کوئی مستند ہے پوری طریقے سے, کوئی نہیں ہے, کسی پر جرا ہوئی ہے, کسی کو ضعیف کہا گیا, کسی کو حسن کہا گیا, کسی کو حسن لغیر ہی کہا گیا, کسی کو حسن لذات ہی کہا گیا. یہ درجے بندیاں محدثین نے قائم کی ہیں. لہذا حدیث وہ شے نہیں ہے جس کے ایک ایک حرف کو آپ سمجھے کہ وہ آپ کے لیے لازم ہو گیا. اس میں تو غور کرنا پڑے گا, سوچنا پڑے گا, اس کے اندر تحقیق و تفتیش ہمارے محدثین نے بھی کی ہے, پھر اس سے اخذ اور استنباط کرنا پڑے گا. بعض احادیث ایک دوسرے سے جب ٹکرا جاتی ہے, مثال کے طور پر ایک حدیث یہ ہے کہ مسجد میں داخل ہو کر مت بیٹھو جب تک کہ 2 رکعت نماز نہ پڑھ. ایک حدیث یہ بھی ہے کہ عصر کی نماز کے بعد سے سورج کے غروب ہونے تک کوئی سجدہ نہیں. اب کیا کرے, ایک شخص عصر کے بعد آیا ہے, عصر پڑھ چکا ہے وہ اپنی, اگر تو ابھی عصر بھی نہیں پڑھی ہے تو ٹھیک ہے, پھر تو یہ کہ 2 رکعت پہلے وہ تحیت المسجد پڑھ لے پھر عصر ادا کرے. عصر وہ پوچھ چکا, اب کیا کرے. اب اس میں پھر فقہا کو اصول بنانے پڑے ہیں کہ ایک نہیں ہے ایک امر ہے, کس کو مقدم کیا جائے گا,
اس کی بنا پر اختلافات بھی ہوئے ہیں. لہذا یہ جو آیت ہے اسے تو آپ 100% منطبق کیجئے صرف قرآن پر، اس لیے کہ قرآن مجید ایک ایک حرف اس کا محفوظ ہے. حدیث میں بہت سی چیزیں محدثین مانتے ہیں کہ روایت بالمعنی ہے، ایک ہی حدیث ہے، ایک ہی واقعہ ہوا ہے جس کو حدیث جبرائیل کہتے ہیں، اسے حضرت عمر بیان کر رہے ہیں تو اس میں ترتیب مختلف ہے، ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر بیان کر رہے ہیں تو کچھ مختلف ہے، اور حضرت عباس بیان کر رہے ہیں، حبیب ابن عباس عبداللہ ابن عباس بیان کر رہے ہیں تو مختلف ہے، حضرت ابو ہریرہ بیان کر رہے ہیں تو مختلف. ایک ہی واقعہ، اس لیے کہ وہ حدیث جبرائیل کا واقعہ 2 دفعہ نہیں ہوا ہے، ایک ہی واقعہ ہے، 4 راوی بیان کر رہے ہیں، تھوڑا تھوڑا فرق ہو گیا. لیکن یہ معاملہ جو ہے قرآن کے بارے میں نہیں ہے، اس لیے ایک فرق جو ہے جو بھی ان کے درمیان ہے اس کو برقرار رکھیے ذہن میں. البتہ حدیث یا سنت یہ قرآن مجید کی مستند شرح ہے، ہم اس سے مستغنی نہیں ہو سکتے، اسی کے ذریعے سے قرآن کو سمجھنا ہے، یہ اپنی جگہ پر بات ہے. اب مجھے معلوم نہیں کہ پہلے کون سا کھڑے ہوئے. باقی یہ ہے کہ بہت سی چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جو آپ کچھ اپنے عقل سے سمجھتے ہیں، کچھ آپ کا دل بتاتا ہے. جیسے بہت سے سوالات کے جواب میں حضور فرما دیا کرتے تھے استفتِ قلبک، جاؤ اپنے دل سے پوچھو، یہ دل تمہیں ٹھیک بتائے گا. وَلَوْ أَفْتَاكَ الْمُفْتِي، چاہے کوئی فتویٰ مفتی دے بھی دے لیکن دل بتائے گا تمہارا، تو تم اس چیز کو چھوڑ دو جس پر دل میں خلجان پیدا ہو، اس چیز کو اختیار کرو. دع ما یریبک الی ما لا یریبک، جس سے دل میں کوئی خلجان نہ اسے اختیار کرو. تو اسی طریقے سے اللہ کے اس بندے کو پہچاننا یہ ہوگا کہ وہ خود دین پر عامل ہو، اس کا دین جو ہے، تصور جو ہے وہ صرف نماز روزے کا نہ ہو، بلکہ وہی جو میں نے عرض کیا اولئک هم الصادقون، اس کی اس ڈیفینیشن پر پورا اترتا ہو کہ اس کے دل میں ایمان ہے، عمل میں صرف ایک حصہ نہیں نماز روزے کا بلکہ وہ جہاد ہے، وہ اللہ کے دین کے لیے تن من دھن لگائے ہوئے ہو بالفعل. پھر یہ ہے کہ آپ کا دل بھی یہ گواہی دے. یہ چیزیں وہ ہے جو کسی حساب کتاب میں نہیں آتی. ایسے شخص کے قریب جا کر آپ کو اندازہ ہوتا ہے، آپ کا دل بتاتا ہے کہ یہ مخلص ہے یا دکاندار ہے، اس کے اندر جو کچھ ہے حقیقت ہے یا بہروپیہ پن ہے، یہ دل بتائے گا. اس کے لیے آپ کے پاس کوئی جو ہے وہ علامتیں وہ نہیں ہوں گی. ہو سکتا ہے آپ کے سامنے شخص جو ہے وہ پورا لبادہ اوڑھ کر آئے دین کا، لیکن یہ کہ ایک تو اس کا مجموعی طرز عمل بتائے گا، اور نمبر 2 یہ کہ خود آپ کا دل بتائے گا کہ واقعتاً یہ شخص جو ہے یہ واقعتاً اللہ کا بندہ ہے، یا یہ کہ اس نے دین کو دھندا بنایا ہوا. اللہ کا بندہ یا دین کا دھندا، یہ 2 چیزیں جو ہے اس میں فیصلہ انسان کا دل کرتا ہے. جی وہ ہمارے ان ساتھی کا سوال جو ہے ایمان کامل کے اعتبار سے ہے. یہ لفظ ہمارے ہاں بدقسمتی سے بہت استعمال ہوتا ہے اور میں اسے بہت غلط لفظ سمجھتا ہوں. کامل ایمان کس کا ہوگا سوائے انبیاء کے؟ اور انبیاء کا ایمان بھی کامل اس لیے ہوتا ہے کہ انہیں تو مصادق دیا جاتا ہے. جبرائیل دکھا دیے گئے، جنت دکھا دی گئی، دوزخ دکھا دی گئی، غیب کے پردے ان کے لیے اٹھائے جاتے ہیں، اسے اس عالم کی سیر کرائی جاتی ہے. لہذا ان کا ایمان تو یقیناً کامل ہوگا. کامل ایمان کا لفظ کیسے ہم استعمال کر لیں؟ کامل ایمان تو جیسا کہ میں نے کہا تھا عین الیقین، وہ تو ہمیں قیامت کے دن حاضر ہوگا. کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین، جب تم دوزخ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے تو تمہیں عین الیقین حاصل ہوگا، وہ ہوگا کامل ایمان. دنیا میں رہتے ہوئے تو ہمیں غیب کے اندر رہتے ہوئے اپنے ایمان کو بڑھاتے رہنے کی کوشش کرنی ہے. ایمان کے اندر اضافہ، ایمان کو بڑھاتے چلے جائیں. اس کے لیے یہ ہے کہ وہ صحبت صاحب یقین، صاحب کردار لوگوں کی صحبت. خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، یہ تو ایک فزیکل فنومینن ہے. آپ پہ اثرات ہوں گے. صحبت تالے ترا تالے کلد، صحبت سالے ترا سالے کلد. اور قرآن کی میں نے آپ کو آیت سنا دی کونوا مع الصادقین. پھر یہ کہ عمل سے ایمان بڑھتا. قرآن مجید میں سورہ احزاب کا جو ذکر ہے، غزوہ احزاب کا ذکر ہے سورہ احزاب میں، ما زادہم الا ایمانا وتسلیما. وہ لوگ جنہوں نے ثابت قدمی دکھائی اس آزمائش کے موقع پر، اس سے ان کے ایمان میں اور اضافہ ہوتا چلا گیا. یہی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ہے کہ ایمان بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ ایمان نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے، وہ میں نے اس کی وضاحت کی ہے بارہا. وہ ہے لیگل ایمان، جس کی بنیاد پر کسی کو دنیا میں مسلمان سمجھا جائے. وہ نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے، وہ تو ایک لیگل سٹیٹس ہے جو انسان کو حاصل ہو گیا. جو حقیقی ایمان ہے جس کے متعلق آج ہم نے بات کی ہے، وہ گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے. آپ غافلوں کی صحبت اختیار کیجئے، آپ کا ایمان گھٹے گا. اور آپ ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کیجئے کہ جو خود صاحب یقین ہے اور صاحب عمل ہے، صاحب کردار ہیں، مجاہد ہیں اللہ کی راہ کے، آپ کا ایمان بڑھے. باقی یہ کہ اصل منبع اور سرچشمہ بڑھائیے اپنے ایمان کو قرآن کے ذریعے. ان کا قرب، ان کے پاس رہنا، اٹھنا بیٹھنا، یہ اس سے بھی تقاضا پورا ہو جاتا ہے. باقی بیعت یہ ہوتی ہے کہ جب کسی شخص پر اس درجے دل ٹھک جائے،
آپ نے کچھ عرصے ان کا قرب اختیار کیا ہے، آپ کا دل گواہی دیتا ہے، آپ نے ان کے ماحول کو دیکھ لیا ہے، ان کی دلچسپیوں کو دیکھ لیا ہے، ان کی ویلیوز کے بارے میں آپ کو اندازہ ہو گیا ہے. یہ دنیا کے کتے نہیں ہیں، بہوپیے نہیں ہیں، یہ واقعتاً عقبہ کے طالب ہیں، طالب دنیا نہیں ہے. اب اگر آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کر رہا ہوں اس لیے کہ آپ جو مجھے مشورہ دیں گے، جو حکم دیں گے میں قبول کروں گا، بشرطے کہ شریعت کے دائرے سے باہر نہ ہو، تو یہ ایک کانٹریکٹ ہے، آپ کا ایک معاہدہ ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. جیسے استاد کے ساتھ ایک تعلق ہو جاتا ہے، آپ